معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم علی العالمین جمیعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا، وصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والموقنين والمطمئنين إن شاء الله تعالى عليهم أجمعين۔ قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، ان آیات طیبات کی روشنی میں آج میری گفتگو کا عنوان ہوگا شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گزشتہ جمعہ جس عنوان کا ہم نے آغاز کیا تھا، آئیے آج اس عنوان کو ہم مختصراً مکمل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، کیونکہ آج جمادی الاخری کی 22 تاریخ ہے، اور آج کا دن بطور خاص امیر المؤمنین، خلیفہ رسول اللہ، خلیفۃ المسلمین، یار غار مصطفیٰ، افضل البشر بعد الانبیاء، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا آج یوم وصال ہے۔ آج کی تاریخ سیدنا ابو بکر صدیق کی تاریخ ہے، لہٰذا آج کے دن ہم سب پر یہ مذہبی اور ملی فریضہ بنتا ہے کہ مسلمانوں کے اس محسن کا ہم شکر ادا کریں اور ان کی خدمات کو خراج عقیدت اور محبت پیش کریں، اور ان کی تعلیمات کی روشنی میں اپنے مستقبل کو ہم سنوارنے کی کوشش کریں۔ لہٰذا آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے انتہائی احترام اور عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر ہمارے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے نامدار، مدنی تاجدار، شہنشاہ ذی وقار، مکی آقا، مدنی دلہا جناب محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها
وعلی آلہ وصحبہ دائما ابدا ابدا۔ حضرات، حضرت خلیفۃ المسلمین نائب رسول اللہ افضل البشر بعد الانبیاء، یعنی تمام نبیوں کے بعد سب سے افضل اگر کوئی مخلوق ہے، کوئی انسان ہے، تو وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ابو بکر کا اصل نام حضرت عبداللہ تھا۔ کیا نام تھا؟ حضرت عبداللہ۔ اور ابو بکر یہ ان کی کنیت ہے، اور صدیق یہ ان کا لقب ہے۔ واقعہ معراج کی تصدیق کرنے کی بدولت اور سب سے پہلے نبی کی تصدیق کرنے کی وجہ سے ان کو یہ صدیق کا لقب عطا کیا گیا۔ اور عتیق یہ بھی ایک لقب ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت سیدنا ابو بکر کا اصل نام حضرت عبداللہ، اور حضرت ابو بکر کے والد ماجد کا نام حضرت عثمان۔ ابو قحافہ ان کی کنیت تھی، تو مشہور ہو گئے حضرت ابو بکر بن ابو قحافہ کے نام سے۔ حضرات، حضرت ابو بکر کی پیدائش اتنی پاک اور صاف رہی کہ اسلام لانے سے قبل کبھی بھی انہوں نے پیدا ہونے سے لے کر اسلام کے قبول کرنے تک کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 38 پر اور اس کے علاوہ بہت سی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 4 سال کی تھی، تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے والد ماجد نے ان کو مکے کے ایک بت خانے میں لے کر گئے، اور یہ واقعہ اسلام لانے کے بعد حضور کی موجودگی میں صحابہ کی محفل میں حضرت ابو بکر سرکار کو یہ واقعہ سنا رہے ہیں کہ جب وہ 4 سال کے تھے تو ان کے والد ماجد ایک بت خانے میں لے گئے اور لے جا کر کہنے لگے کہ ہَذِهِ آلِهَتُكَ الشَّمُّ الْعُلَا، کہ بیٹے یہ جتنے بت ہیں یہ تمہارے بڑے بڑے خدا ہیں، فَاسْجُدْ لَهَا، تم ان کو سجدہ کرو۔ تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں والد کی بات کو سن کر بت خانے میں بت کے روبرو کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہو کر میں نے بت کو کہا کہ اگر تو خدا ہے، اگر تو خدا ہے تو میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا۔ اگر تو خدا ہے، تیرے اندر سننے کی صلاحیت ہے، تو میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا۔ ظاہر ہے بت کہاں جواب دے سکتا، کوئی جواب نہ آیا۔ میں ننگا ہوں، کپڑے پہنا، کوئی جواب نہیں آیا۔ حضرت ابو بکر نے ایک پتھر اٹھا کے کہا کہ اے بت، اگر تو خدا ہے تو تو اپنے آپ کو بچا، میں تجھے مار رہا ہوں۔ جب بھی کوئی جواب نہیں آیا تو حضرت ابو بکر نے اس پتھر سے بت کو ایسے مارا کہ وہ بت قوت خدا داد کی تاب نہ لا کر گر گیا، ذلیل ہو گیا۔ یہ دیکھتے ہی حضرت ابو بکر کے والد کو بڑا غصہ آیا، اور انہوں نے حضرت ابو بکر کو ایک تماچا رسید کیا، اور ان کا ہاتھ پکڑ کر سیدھے اپنے گھر لے آئے، اور ان کی والدہ ماجدہ سے کہنے لگے کہ دیکھو تمہارے بیٹے نے آج کیا کیا۔ انہوں نے کہا میرے بیٹے نے کیا کیا؟ تو حضرت ابو بکر کے والد نے کہا دیکھو ہمارے بتوں کو، ہمارے خداؤں کو انہوں نے پتھر مارا، بت نیچے گر گیا، اس طرح بتوں کی انہوں نے توہین کی۔ اللہ اکبر۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر کی والدہ ماجدہ نے فرمایا کہ میرے اس لخت جگر کو، میرے اس بیٹے کو اپنے حال پر چھوڑ دو، میرے اس بیٹے کو تم کچھ نہ کہو،
کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ پیدا ہوئے تھے تو آسمان سے ایک آواز آئی تھی کہ یا امت اللہ بالتحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء الصدیق لمحمد صاحب و رفیق. کہیے سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو بکر کی والدہ فرماتی ہیں کہ اے میرے سرتاج سنیے، جب میرا یہ لخت جگر پیدا ہوا تھا تو آسمانوں سے آوازیں آئی تھی کہ اللہ کی بندی مبارک ہو کہ ایک عتیق، ایک مضبوط، ایک سچا لڑکا تمہیں اللہ نے عطا فرمایا ہے. اس لڑکے کا آسمانوں میں نام اللہ نے صدیق رکھ دیا ہے، اور یہ لڑکا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق ہوگا، ساتھی ہوگا، ان کا دوست ہوگا. اللہ اکبر. یہ آواز آئی تھی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ واقعہ صحابہ کی موجودگی میں پیارے آقا کو سنایا تو پیارے آقا مسکرا گئے، خوش ہو گئے. لیکن یہاں رک کے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ 4 سال کا بچہ ہے، اور 4 سال کی عمر میں جو واقعہ پیش آیا ہے وہ من و عن بڑے ہونے کے بعد سنا رہا ہے. کیا عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے؟ 4 سال کی عمر میں بچہ بے شعور ہوتا ہے، بچے کو خیال نہیں رہتا، بچے کو کچھ یاد نہیں رہتا. حضرت ابو بکر کو کیسے یاد رہ گیا؟ حضرت ابو بکر کیا سچ کہہ رہے ہیں؟ کوئی یہ سوال کر سکتا تھا؟ کوئی صحابی یہ پوچھ سکتے تھے یا رسول اللہ کیا ابو بکر سچے ہو سکتے ہیں؟ 4 سال کی عمر کے بچے کو کیسے کچھ یاد رہ سکتا؟ اللہ اکبر. صحابہ کے اس سوال سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے بلبل سدرہ جبریل امین کو روانہ فرما دیا. تفسیروں کی کتابوں میں ہے، تاریخ الخلفاء میں ہے کہ سیدنا جبریل امین آسمانوں سے پرواز کرتے ہوئے بارگاہ رسالت میں اسی وقت حاضر آ گئے اور آ کر کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چہیتے صحابی ابو بکر نے جو کچھ کہا ہے اللہ اس کی تصدیق فرماتا ہے. کہ یہ سبحان اللہ. حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی جانب سے صداقت نامہ لے کر، تصدیق نامہ لے کر بارگاہ رسالت میں آ گئے. اللہ اکبر. یہ ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی صداقت کی گواہی، جن کی سچائی کی گواہی، جن کی دیانت داری کی گواہی، جن کی امانت داری کی گواہی اور جن کے سچے ہونے کی گواہی خود پروردگار عالم دے رہا ہے، جبرائیل کے ذریعے دے رہا ہے، قرآن کے ذریعے دے رہا ہے، مصطفیٰ کی زبان سے کہلوا رہا ہے. اور کیا چاہتے ہو؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے پہلے انہوں نے کھڑے ہو کر خطاب کیا ہے، اور خطیب اسلام کا لقب حضرت ابو بکر کو ملا ہے. سرکار کی جانب سے، سرکار کی نیابت میں ان مشرکوں کے درمیان، کفار مکہ کے درمیان جہاں اسلام لانے والوں کی تعداد مٹھی بھر بھی نہیں تھی، ایسے بے سر و سامانی کے عالم میں ببانگ دہل کعبہ جہاں ابھی 360 بت سجا کے رکھے گئے ہیں، ابھی بتوں سے کعبے کو پاک نہیں کیا گیا ہے، ابھی کعبہ کی مکمل طور پر قبضہ، کعبہ کا قبضہ کفار کے ہاتھ میں ہے، ابو جہل کے ہاتھ میں ہے. ایسے ماحول میں سیدنا صدیق اکبر اسلام قبول کرنے کے بعد صحن کعبہ میں آ کر، صحن حرم میں آ کر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اسلام کی تبلیغ فرماتے ہیں، وحدانیت کی دعوت دیتے ہیں، پیارے آقا کی رسالت کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، اور اسلام کی سچائی اور اسلام کی حقانیت پر ایک بہترین تقریر فرماتے ہیں. سب سے پہلے خطیب اسلام ہونے کا شرف حضرت ابو بکر کو ملا، اگرچہ کہ کافروں نے ان کو مارا، اسلام لانے کی پاداش میں، خطبہ دینے کی پاداش میں، وحدانیت کا اعلان کرنے کی پاداش میں، نبی پاک کی رسالت کی گواہی دینے کے پاداش میں کافروں اور مشرکوں نے انہیں زد و کوب کا نشانہ بنایا،
اگرچہ کہ آپ لہو لہان ہو گئے مگر آپ کے پائے استقلال میں جنبش نہیں آئی، آپ ایسے ثابت قدم رہے کہ آپ کے پاؤں میں زلزلہ نہیں آیا، ہمیشہ نبی کی محبت میں عہد کے اور رسالت کے نعرے آپ لگاتے رہے۔ وقت آیا تو آپ نے جان کی قربانی کا نذرانہ لے کر جان کی قربانی کو آپ نے پیش کیا۔ وقت آیا نبی پاک کی محبت میں آپ نے سارا کا سارا مال پیش کیا۔ وقت آیا تو آپ تن من دھن کی بازی لگائی۔ وقت آ گیا تو آپ نے اپنا وطن چھوڑا۔ نبی پاک کی محبت نے پیارے ابو بکر صدیق نے مال قربان کیا، اپنی جان قربان کر دی اور اپنا وطن قربان کر دیا، اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اور یہاں تک کہ حضور اکرم کا جو ارشاد ہے بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے، بخاری شریف جلد اول کتاب الایمان صفحہ نمبر 7 کی حدیث میں پیارے آقا خود فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آپ نے حدیث پاک دیکھی ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے جو لکھی ہے۔ اس بخاری شریف کی حدیث پر یہاں جو حدیث پاک لکھی ہوئی ہے، اس حدیث شریف پر دیکھیں کا ترجمہ کیا ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا، سرے سے مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ نبی پاک کی محبت آپ کے دلوں میں اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، کائنات کے تمام انسانوں سے زیادہ نبی کی محبت آپ کے اور ہمارے سینوں میں جاگزی نہ ہو جائے، اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ حدیث کا خلاصہ ہے، نبی نے یہ فرمایا، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث شریف پر کامل عمل کرتے ہوئے ایک نمونہ بن کر، ایک پیکر بن کر بتا دیا، سب کچھ قربان کیا۔ اب آئیے میں تاریخ الخلفاء کے حوالے ہی سے ایک واقعہ سنا دوں۔ حضرت ابو بکر کے بیٹے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کیے تو اس وقت اپنے ابا سے کہتے ہیں کہ ابا جان، بدر کے موقع پہ، جنگ بدر میں، جس وقت میں ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، اسلام قبول نہیں کیا تھا، دائرے اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا، اس وقت آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لڑنے کے لیے میدان بدر میں اترے تھے۔ ہر غزوے میں حضرت ابو بکر نبی کے ساتھ رہے، نبی کے شانہ بشانہ رہے، کیسی قربانی پیش کی آپ جانتے ہیں۔ اب آئیے بیچ میں ایک بات بتا دوں، جس وقت ہجرت کی رات تھی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کی رات نبی اکرم کے ساتھ مدینے کی طرف رواں ہیں۔ راستے میں حضرت ابو بکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی سامنے ہو جاتے ہیں، چلتے چلتے کبھی سامنے چلنے لگتے ہیں، پھر اچانک خیال آتا، تھوڑی دیر کے بعد پیچھے ہو جاتے ہیں، پیچھے پیچھے چلتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد داہنے طرف ہو جاتے ہیں، داہنے طرف چلتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد بائیں طرف سے چلتے ہیں، چاروں طرف سے چل رہے۔ یہ عمل دیکھا تو حضور اکرم نے پوچھا، اے ابو بکر کیا بات ہے، تم میرے کبھی سامنے چل رہے ہو، کبھی پیچھے ہو رہے ہو، کبھی داہنی طرف کبھی بائیں طرف، یہ کیا ماجرا ہے؟ قربان جائیے حضرت ابو بکر کی شان صداقت پر اور ان کی جانثاری پر آپ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، دشمن آپ کی گھات میں ہیں، ہر طرف دشمن تلوار کو بے نیام کیے ہوئے آپ کی جان کے در پہ پڑے ہوئے ہیں، میں سامنے اس لیے آ جاتا ہوں کہ تاکہ اگر کوئی آپ کا دشمن خدا نہ کرے سامنے سے تیر چلائے تو سب سے پہلے وہ تیر ابو بکر کے سینے میں لگ جائے، میرے آقا کو زحمت نہ ہو، تکلیف نہ ہو، پہلے ابو بکر کی جان چلی جائے۔ پھر جب مجھے اچانک خیال آتا ہے
کہ ہو سکتا ہے دشمن پیچھے سے وار کرے گا، یا رسول اللہ میں پیچھے چلا جاتا ہوں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اچانک مجھے خیال آتا ہے ہو سکتا ہے داہنی طرف سے دشمن حملہ کرے گا تو میں داہنی طرف چلا جاتا ہوں۔ پھر اچانک خیال آتا ہے کہ بائیں طرف سے حملہ ہوگا تو میں بائیں طرف آ جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ کے چاروں طرف اس لیے میں اتنا چل رہا ہوں تاکہ دشمن کا حملہ جس طرف سے بھی ہو پہلے ابو بکر پر حملہ ہو، ابو بکر کی جان چلی جائے، یا رسول اللہ آپ کو زحمت نہ ہو، آپ کو تکلیف نہ ہو۔ یہ عملی نمونہ حضرت ابو بکر نے پیش کیا ہے شب ہجرت۔ حضرت سیدنا ابو بکر ہیں۔ اب آئیے اپنی اولاد کی قربانی پیارے نبی کے نام اور محبت پہ کیسی پیش کرتے۔ ان کے بیٹے حضرت عبد الرحمن جب اسلام قبول کیے تو اپنے ابا سے کہتے ہیں، ابا بدر کے میدان میں جب آپ پیارے رسول کی طرف سے میدان جنگ میں لڑنے آئے تھے اور میں ابو جہل کی طرف سے میدان میں تھا، تلواریں چل رہی تھی اور گردن و دست و پا گاجر و مولی کی طرح کٹ کٹ کر گر رہے تھے۔ ایسے عالم میں جب تلواروں کی انیاں چمک رہی ہوں، نیزے اور برچھیوں کی بارش ہو رہی ہو، بھلا کس کو کیا ہوش ہوتا ہے کہ اے ابا آپ لڑتے لڑتے کئی بار ایسا اتفاق ہوا کہ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، کئی بار میری تلوار کی زد میں آ گئے، جی تو چاہتا تھا کہ آپ کی گردن اڑا دوں، مگر اس خیال میں نے آپ کو چھوڑ دیا، ارے یہ تو میرے ابا ہے، میں ان کو کیسے مار دوں، میں ان کو کیسے قتل کر دوں، اس خیال میں ابا آپ کو میں نے بخش دیا ہے۔ یہ سن کر قربان جائیے حضرت ابو بکر کی جانثاری پر۔ وہ فرماتے ہیں، بیٹے تجھے باپ ہونے کے خیال نے اپنے کام سے تلوار چلانے سے منع کر کے رکھا، روک دیا، لیکن تو جانتا نہیں اسی عین حالت جنگ میں اگر تو میری تلوار کی زد میں آ جاتا، اگر تیری گردن میری تلوار کے وار کے تحت آ جاتی تو میں یہ نہیں دیکھتا کہ تو میرا خون ہے، میں یہ نہیں دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے، میں یہ نہیں دیکھتا کہ تو میرا لخت جگر ہے، تو میں یہ نہیں دیکھتا کہ تو میرا فرزند ارجمند ہے، بلکہ میں یہ دیکھتا کہ تو مصطفیٰ کا دشمن ہے، نبی سے لڑنے آیا ہے، میں وہی تیری گردن اڑا دیتا۔ حضرت ابو بکر یہ فرما رہے ہیں اپنے بیٹے سے۔ اب بتائیے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین کا مکمل مصداق اور نمونہ نبی پاک کی محبت کا حضرت ابو بکر نے پیش کیا یا نہیں کیا؟ نبی کی محبت میں اپنی اولاد کو قربان کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی یہی نہیں، حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی کے بے شمار کارنامے، بے لوث انہوں نے محبت کی ہے۔ دنیا کی حرص، دنیا کی ہوس، ریا، دکھاوا پل بھر کے لیے ان کے دل و دماغ میں نہیں آیا۔ اسی بے لوث خدمت کے نتیجے میں ان کو صدیق کا لقب دیا گیا، ان کو افضل البشر بعد الانبیاء کے لقب سے نوازا گیا کہ تمام نبیوں کے بعد سارے انسانوں میں سب سے افضل اگر کوئی شخصیت کے مالک ہیں تو سب سے افضل شخصیت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرات گرامی کہ ایک مرتبہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک انگوٹھی عطا فرمائی۔ تفسیر کبیر جلد اول صفحہ 87 کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، ایک انگوٹھی دی، کہا اے ابو بکر اسے بازار میں لے جاؤ اور اس کے اوپر نقش کروا کے لاؤ، کندہ کروا کے لاؤ، لا الہ الا اللہ، کیا لا الہ الا اللہ لکھوا کے لاؤ، نقش کروا کے لاؤ۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انگوٹھی لے کر کے مارکیٹ چلے گئے اور جا کر کے اس نقاش سے یہ کہا، نقش بنانے والے آدمی سے کہا کہ اس انگوٹھی کے اوپر آپ لکھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد نقش ہو جانے کے بعد وہ انگوٹھی لے کر کے آئے اور آ کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے جب انگوٹھی کو ملاحظہ کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ انگوٹھی کے اوپر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابو بکر صدیق۔ کہیے سبحان اللہ۔ حضور نے جب یہ دیکھا تو فرمایا اے ابو بکر یہ زیادتیاں کیا ہیں؟ میں نے تو صرف لا الہ الا اللہ لکھوانے کے لیے کہا تھا۔ تو قربان جائیے پیارے صدیق کے پیارے جواب پر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بے شک آپ نے صرف لا الہ الا اللہ لکھوانے کے لیے کہا تھا، مگر میرے دل نے یہ گوارا نہ کیا کہ جہاں رب کا نام ہو وہاں محبوب کا نام نہ ہو۔
جہاں اللہ کا نام ذکر ہو لکھا جائے وہاں آپ کا نام نہ لکھا جائے. میرے دل نے یہ گوارا نہ کیا, میں نے اپنی طرف سے آپ کی محبت میں یا رسول اللہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ میں نے لکھوایا ہے, لیکن یہ ابو بکر صدیق کس نے لکھا یا کس نے لکھوایا یہ میں نہیں جانتا, یہ میں نے نہیں لکھوایا ہے. اتنا کہنا تھا کہ آسمانوں سے پرواز کرتے ہوئے بلبل سدرہ جبریل امین آ گئے اور آ کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لا یرضى ان یفرق اسمک عن اسم اللہ سبحانہ وتعالی فاللہ یحب ان لا یفرق اسمہ من اسمک, کہ اے محبوب, اللہ فرماتا اے محبوب ابو بکر نے یہ گوارا نہ کیا کہ اللہ کے نام سے آپ کا نام جدا ہو جائے, تو اللہ نے بھی یہ گوارا نہیں کیا کہ اے محبوب آپ کے نام سے ابو بکر کا نام جدا ہو جائے. یہ نام اللہ نے لکھوایا, جبرائیل کے ذریعے لکھوایا. حضرت جبرائیل آ کر کے گواہی دے رہے ہیں, تفسیر کبیر میں یہ بات لکھی. یہ شان ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ہر جہاد میں شانہ بشانہ رہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں اپنا سب کچھ قربان کیا. 4 نسلیں اور پشتیں جن کی صحابیت کے شرف سے مشرف ہوئیں, اور تمام خلفاء میں خلیفہ راشد پہلے خلیفہ کی حیثیت سے, اول خلیفہ کی حیثیت سے حضرت ابو بکر منتخب ہوئے, مقرر ہوئے خود سرکار کے فیصلے سے, خود سرکار کے حکم سے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ سرکار کا فیصلہ نہ تھا, نعوذ باللہ. اس طرح کہنا کہ سرکار کے قول اور سرکار کے عمل اور سرکار کے فعل اور سرکار کے ارشاد کی خلاف ورزی ہوگی اور سرکار کے ارشاد کے خلاف جانا یہ گمراہی ہے. اول خلیفہ, اول نمبر حضرت ابو بکر صدیق کا, اور خلیفہ بلا فصل. اس میں بھی بہت سارے تنازعات ہیں, میں ان مسائل میں الجھے بغیر میں کہنا چاہوں گا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت, آخری زمانہ جسے مرض الوصال کا زمانہ کہا جاتا, یہ واقعہ بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 104 میں لکھا ہوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا, ظاہری حیات مبارکہ کا جب آخری دن تھا, مرض الوصال میں آپ مبتلا تھے, شدید بخار کے عالم میں تھے. اس وقت نماز کا وقت ہو گیا تھا. سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور اکرم حکم دیتے ہیں کہ مری ابا بکر ان یؤم الناس. بالکل مسجد نبوی سے متصل حجرہ عائشہ تھا. اس حجرے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بستر مرض پر جلوہ گر تھے, اور اپنے بستر مبارک سے اٹھ کر امامت فرمانے کی بظاہر آپ کے اندر طاقت نہیں تھی. اس شدید بخار کے عالم میں نماز کا وقت آیا تو آپ نے اپنی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو یہ حکم دیا کہ آپ اپنے ابا جان ابو بکر سے کہیے کہ وہ صحابہ کی امامت فرمائیں. کہیے سبحان اللہ. وہ مصلی رسول پر کھڑے ہو جائیں اور امامت کریں. حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ کہ ان ابی رقیق القلب, کہ میرے والد بہت بڑے نرم دل ہیں, میرے والد بہت بڑے نرم دل ہیں. آپ جیسے امام الانبیاء کے مصلی پر کھڑے ہونے کے لیے وہ گھبرا جائیں گے, وہ ان کے اندر تاب برداشت نہیں ہوگی, بہت نرم دل انسان ہے, ان کے بجائے کسی اور کو آپ حکم دے دیں. حضور نے دوسری بار فرمایا ابو بکر سے کہیے کہ وہ امامت کروائیں, وہ نماز پڑھائیں. دوسری بار بھی حضرت عائشہ نے یہی گزارش کی. تیسری بار حضور نے یہی کہا تو حضرت عائشہ نے یہی عرض کیا ان ابی رقیق القلب, میرے والد بڑے نرم دل ہیں, وہ نہیں برداشت کر سکیں گے مصلی امامت پر وہ مقام اور وہ منصب. تو اس کے بعد حضور نے فرمایا اس وقت روئے زمین پر میرے بعد سب سے افضل شخصیت ابو بکر کی ہے. اس قوم میں ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا میرے مصلی پہ امامت کر ہی نہیں سکتا ہے, ابو بکر ہی کو حکم دیا جائے. آخرکار حضرت ابو بکر مصلی امامت پہ جلوگر ہوئے. آخری دن تھا, یوں تو 17 مرتبہ
حضور کے حیات ظاہری میں حضرت ابو بکر نے صحابہ کی امامت فرمائی مصلی رسول پر کھڑے ہو کر 17 مرتبہ. کسی موقع سے حضور کسی کام سے کسی ضروری مصروفیات سے بازار تشریف لے گئے, آنے میں دیر ہوئی, حضرت ابو بکر نے پڑھا دیا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جن کی اقتداء میں خود ہمارے پیارے آقا امام الانبیاء نے نماز پڑھی. کہیے سبحان اللہ. حضور کے حکم سے جملہ 17 مرتبہ امامت فرمائی صحابہ حضور کی حیات میں, اور ایک مرتبہ خود حضور نے ان کی اقتداء میں نماز پڑھی. بتائیے کیا مرتبہ ہوگا امام الانبیاء جو معراج کی شب میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء و مرسلین کی جو امامت کیے ہوں, اس امام الانبیاء آج حضرت ابو بکر کی اقتداء میں نماز ادا فرما رہے ہیں. کوئی اندازہ لگا سکتا ہے ان کی افضلیت کا؟ کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کی شان و شوکت کا؟ حضرت ابو بکر کو اپنی حیات میں حضور نے مصلی امامت پر کھڑا کر دیا. جماعت ہو رہی ہے, سرکار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے پردہ ہٹایا, حجرہ عائشہ سے پردہ ہٹایا, دیکھا تو خوش ہو گئے. جماعت کھڑی ہے, حضرت ابو بکر امامت فرما رہے ہیں, صحابہ نماز میں ہیں. سرکار نے حجرے سے پردہ ہٹا کے دیکھا تو خوش ہو گئے. وہ انسٹیٹیوشنز, وہ نظام, وہ نماز کا جو پیغام میں لے کے آیا تھا معراج کی شب, وہ میری امت کے لیے جو تحفہ میں نے لایا تھا, آج میری امت, میرے صحابہ اس پر اتنی پابندی کے ساتھ عمل کر رہے ہیں. باضابطہ ایک انسٹیٹیوٹ میں جمع ہو کر یہ انسٹیٹیوشن میرا چل رہا ہے. دیکھ کر سرکار خوش ہو گئے. سرکار کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ جس تحفے کو معراج سے میں لایا وہ تحفے پر میرے صحابہ قائم ہیں. جیسے ہی پردہ ہٹا کر دیکھ کر مسکرا رہے تھے, اچانک سارے صحابہ کی نظر امام الانبیاء کے چہرے انور پہ پڑی, سرکار کے رخ زیبا پہ پڑی. خود حضرت ابو بکر کی نظر مصلی امامت سے فوراً سرکار کے نورانی چہرے پر. مسجد نبوی میں ہی وہ حجرہ تھا. تمام صحابہ مڑ کے سرکار کو دیکھنے لگے, اور حضرت ابو بکر یہ چاہتے تھے, یہ سمجھ گئے کہ شاید سرکار مصلی امامت پہ اب آنا چاہتے ہیں. اس خیال سے حضرت ابو بکر مصلی امامت سے پیچھے ہٹنے لگے, پیچھے جانے لگے, پیچھے کی طرف ہونے لگے. سرکار نے اشارے سے فرمایا, بخاری جلد اول صفحہ 104 کی حدیث میں ہے, فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ قَالَ أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ فَأَرْخَ الصِّدْقُ. حضرت ابو بکر پیچھے ہونے لگے. سرکار نے اشارے سے فرمایا, ابو بکر رک جاؤ, پیچھے نہ جاؤ, پیچھے نہ جاؤ. مصلی امامت پر فائز ہو گئے ہو, نماز مکمل کرو, نماز پوری پڑھاؤ. حضرت ابو بکر پھر پیچھے ہونے جا رہے ہیں. سرکار پھر فرماتے ہیں مصلی پر کھڑے ہو جاؤ. اشارہ کرتے ہوئے صحابہ کو فرماتے ہیں اپنی نماز مکمل کر لو. کہ سبحان اللہ. اور حضور نے اپنا پردہ ڈال دیا. یہاں رک کر کے 2 باتیں میں بتانا چاہتا ہوں. نماز کی حالت میں ہماری پوری توجہ اللہ کی طرف ہونا چاہیے, ہے نا. لیکن بخاری کی حدیث بتا رہی ہے کہ صحابہ کرام نے, نبی نے جب پردہ ہٹایا تو سارے صحابہ, جتنے صحابہ مسجد نبوی شریف میں جلوہ گر تھے, سارے صحابہ نے اور خود حضرت ابو بکر نے سرکار کو دیکھا. دیکھا نہیں دیکھا, بخاری کی حدیث میں ہے. اور دیکھا حضرت ابو بکر پیچھے بھی ہونے جا رہے. سارے صحابہ خوش ہو گئے, سرکار پھر مسجد میں آئیں گے, تشریف لائیں گے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو نہ صرف حضور کا خیال صحابہ نے نماز میں کیا, بلکہ حضور کی طرف چہرہ کیا, دیکھا, اور صحابہ میں سے کسی کی نماز ٹوٹی نہیں, فاسد نہیں ہوئی. بلکہ حضور نے فرمایا, اور حضور نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ تم لوگوں نے حالت نماز میں میرا خیال کر لیا, میری طرف دیکھ لیا, اب تمہاری نماز ٹوٹ گئی. حضور نے ایسا بھی نہیں فرمایا, بلکہ فرمایا فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ, اپنی نمازوں کو یہیں سے کمپلیٹ کرو, مکمل کرو. سرکار پھر اندر چلے, یہ فرماتے ہوئے اندر گئے. پتا چلا نبی کا خیال نماز میں آ جانے سے جو لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ نماز فاسد ہوتی ہے, ان کو ان کی نماز مبارک, ان کا تقوی مبارک. ہمارا عقیدہ جو صحابہ نے ہم کو دیا کہ ہم نماز کی حالت میں اگر نبی کی طرف دھیان چلی جائے
توجہ چلی جائے تو ہماری نماز ٹوٹتی نہیں بلکہ مکمل کہلاتی ہے، بلکہ ہماری وہ نماز ہی نہیں ہے جو تصور مصطفیٰ اور حب مصطفیٰ سے خالی ہو۔ وہ نماز ہی نہیں کہلائے گی جو حب مصطفیٰ سے خالی ہو۔ وہ نماز تو کیا، ادا تو کیا، بلکہ قضا کہلانے کی بھی لائق نہیں رہے گی جو نماز حب مصطفیٰ سے خالی ہو۔ ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ نبی نے بتایا ہے کہ اقامت کیسے ہو، تکبیر کیسے باندھی جائے، ہاتھ کیسے باندھے جائیں، قومہ کیسے کیا جائے، رکوع کیسے کیا جائے، سجدہ کیسے کیا جائے، قاعدہ کیسے کیا جائے۔ تمام اعمال نبی نے ہمیں سکھائے، نبی نے کر کے بتائے، اور یہ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے پڑھتا دیکھ رہے ہو۔ بتاؤ جب نبی کے بتائے ہوئے طریقے کو دھیان میں رکھ کر نماز پڑھو گے تو بتاؤ تصور مصطفیٰ سے کیا نماز خالی ہو سکے گی؟ وہ نماز ہی نہیں ہوگی جو تصور سے خالی ہو جائے۔ بہلا حضرت ابو بکر نے نماز کی امامت فرمائی۔ یہاں سے ایک اہم بنیادی نقطہ مل گیا کہ حضور کے بعد خلیفہ اول اگر کوئی ذات ہے تو وہ حضرت ابو بکر کی، اگر کوئی دوسرے ہوتے تو سرکار دوسروں کو موقع دیتے یا دوسروں کے بارے میں فرماتے۔ بالتحقیق بلا کسی اختلاف کے حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنا دیا گیا۔ سرکار جب وصال فرمائے تھے، آپ جانتے ہیں کوئی صحابہ یقین ہی نہیں کر رہا تھا۔ 63 برس کی عمر میں، 63 برس کی عمر شریف میں پیارے آقا نے اس ظاہری دنیا سے جب پردہ فرمایا، کسی صحابی کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ پیارے آقا اس دنیا سے کوچ فرما گئے، پیارے آقا اس دار فانی سے دار بقا کی جانب تشریف فرما ہو گئے، پیارے آقا اس ظاہری حیات مبارکہ سے منتقل ہو گئے۔ اللہ اکبر، کوئی صحابی یقین نہیں کر رہا، زارو قطار صحابہ رو رہے۔ حضرت عمر مسجد نبوی میں آ گئے اور تلوار کو بے نیام کر لیا۔ حضرت عمر تلوار کو چمکاتے اور لہراتے ہوئے اعلان کرتے ہیں، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مات محمد، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں، اگر یہ کوئی کہتا ہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہ جذبہ تھا حضرت عمر کا، تلوار بے نیام ہو کر کھڑے ہو گئے۔ یہ خبر جیسے حضرت ابو بکر کو ملی، دوڑتے ہوئے آقا کی بارگاہ میں تشریف لائے۔ دیکھا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح قفس عنصری سے پرواز ہو گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک کو حضرت ابو بکر نے بوسہ دیا۔ یا رسول اللہ، میں آپ کا رفیق ہوں، میں آپ کا صدیق ہوں۔ یا رسول اللہ، سب سے پہلے میں نے آپ کی تصدیق کی۔ یا رسول اللہ، آپ نے مجھے اپنا صدیق بنایا۔ یا رسول اللہ، آج آپ ہمیں یتیم کر کے چلے گئے۔ یہ روتے ہوئے کھڑے ہوئے منبر پہ تشریف لائے مسجد نبوی کے، اور اعلان فرمایا، جو صحابہ منتشر ہو رہے تھے، جو صحابہ نبی کے فراق میں، نبی کے جدائی میں بے چین تھے، بے قرار تھے، بے قابو ہو رہے تھے، ان تمام صحابہ کو آپ نے تسلی دی، دلاسا دلایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ پیارے نبی کی روح پرواز ہو گئی ہے، ایک لمحے کے لیے وہ ہم سے اب جدا ہو گئے، اللہ تعالیٰ پھر حیات جاویدانی سے انہیں مالا مال فرما دے گا۔ سب کو آپ نے تسلی دی، اور اس طرح آپ نے لوگوں کو اپنے اعتماد میں حاصل کیا، اپنے اعتماد میں لے کر ایک خوشگوار ماحول بنا دیا۔ آپ جانتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی مرتضیٰ نے غسل شریف دیا۔ اس کے بعد تمام واقعات کے بعد حضرت ابو بکر پر جو ذمہ داریاں آئی تھیں، حضرت اسامہ کے لشکر کو ایک جنگ کے لیے ایک محاذ پر بھیجنا تھا۔ سرکار کی جدائی کے غم میں صحابہ اپنے میں نہیں تھے، سرکار ابو بکر بھی خود بے چین تھے، لیکن اس عالم میں بھی آپ ثابت قدم رہے۔ جو مشن سرکار نے دے دیا تھا، جو پروگرام، اس کو آپ نے جاری رکھا۔ حضرت اسامہ کے لشکر کو آپ نے کفار سے لڑنے کے لیے روانہ فرمایا۔ سرکار کے پردہ کرتے ہی اسود انسی اور مسیلمہ کذاب جیسے دو دجالوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ حضرت ابو بکر نے ان سے جہاد کیا اور ان جھوٹوں کو انجام تک پہنچایا۔ ایسا نہیں کہ نبی کے وصال کے بعد صحابہ کمزور ہو گئے، حضرت ابو بکر کے پائے استقلال میں جنبش آ گئی نہیں، ڈٹ کے مقابلہ کیا نبی کی محبت میں۔ کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے تھے، اب تو نبی چلے گئے، اب زکوٰۃ دینا اب ہم کو نہیں پڑے گا، زکوٰۃ کے منکرین پیدا ہو گئے تھے، اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ سرکار ابو بکر صدیق کو معلوم ہوا تو آپ نے اعلان کیا کہ میں منکرین زکوٰۃ سے جہاد کروں گا، تلوار بے نیام کر کے ان سے قتال، لڑائی کروں گا۔
اس وقت تک میں جہاد جاری رکھوں گا جب تک کہ ان کے مال میں بمد زکات اونٹ کی ایک نکیل تک کیوں نہ باقی رہ جائے، اس وقت تک میں ان سے جہاد کرتا رہوں۔ مانعین زکات سے جہاد کا ابو بکر نے اعلان، کیسے کیسے فتنے اٹھنے لگے تھے، ہر فتنے کا ڈٹ کر آپ نے مقابلہ کیا۔ 2 سال 3 مہینے 10 دن تک خلافت کے منصب کو آپ نے حسن و خوبی کے ساتھ نبھایا، یہاں تک کہ 22 جمادی الاخری کو 13 ہجری میں ایک ایسا وقت آیا، حضرت ابو بکر پر شدید بخار طاری ہوئی، آپ نحیف البدن ہو گئے، آپ کی آنکھوں میں حلقے پڑ گئے، آپ انتہائی کمزور ہو گئے اور آپ بستر مرض پر ہیں۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کو آپ نے بلا کر کے کہا، اے علی مرتضیٰ دیکھو اب میرے دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، میں تم کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ جس طرح پیارے آقا علیہ السلام پردہ فرمانے کے بعد تمہارے ہاتھوں سے تم نے ہمارے آقا کو غسل دیا ہے، میری وصیت یہی ہے کہ میرا غسل بھی تم ہی دینا، تم ہی میرے غسل دے دینا۔ اور حضرت عائشہ سے فرماتی ہیں، حضرت عائشہ سے پوچھتے ہیں، اے میری بیٹی عائشہ بتاؤ پیارے آقا کا جب وصال باکمال ہوا تھا تو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا؟ تو حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا۔ آپ جانتے ہیں امیر المومنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، نائب رسول اللہ تھے، عراق اور شام جیسی سلطنتوں کے وہ حکمران تھے، پورے عرب حکومت پر ان کا سکہ چلتا تھا، مگر سادگی کا عالم کیا تھا؟ اگرچہ کہ مال غنیمت ملتا تھا لیکن اس وقت کے خلیفاؤں نے، حکمرانوں نے اور سرکار ابو بکر صدیق نے دنیا کی دولت کو اپنے سینے میں نہیں جگہ دی، دنیا کی دولت کو آپ نے جمع نہیں کیا، بڑے بڑے رہائش کے بنگلے آپ نے نہیں بنائے، بلکہ وہی جھوپڑیاں مدینے میں رہ گئیں، اور وہی خلافت کا مسند جس دربار میں لگتا تھا وہ دربار کوئی محل نہیں تھا بلکہ ایک جھونپڑا تھا۔ بڑے بڑے دوسرے ملکوں کے، انگریز ملکوں کے حکمران آتے تھے اور دیکھتے تھے تو حیران رہ جاتے تھے کہ اتنی بڑی سلطنت کے حکمران جھوپڑے میں رہتے ہیں اور کپڑے ایسے سیدھے سادے پہنتے ہیں کہ جس وقت ان کے کپڑے پہنے جاتے تھے وہاں برابر گنڈیاں اور بٹنز نہیں ہوتے، تو وہاں ببول کے کانٹے حضرت ابو بکر اپنے جبے کو، اپنے کرتے کو لگایا کرتے تھے۔ یہ سادگی کا عالم تھا۔ سارا پیسہ جو آتا تھا غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو کھلا کھلا کر لٹا دیتے تھے صحابہ کرام، اپنے ہاں جمع نہیں رکھتے۔ یہی وجہ تھی اسلام پھیلتا گیا۔ وہ مدینہ جو پہلے اس کا نام یثرب تھا، مدینۃ النبی سرکار کے قدموں سے بنا، جہاں ماننے والے اسلام کے کم تھے، اس صحابہ کی قربانیوں سے، ایثار سے، جذبہ سے، اطعام طعام سے، یتیموں مسکینوں کی خدمت کے صلے میں اسلام کے ماننے والے بڑھتے گئے اور سارا مدینہ اسلام کے دامن میں آ گئے۔ عراق اور شام کی سلطنت اسلام کے دامن میں آ گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سادگی کا عالم تھا کہ ایک مرتبہ حضور اکرم کی خدمت میں ایک جبہ پہن کے آئے اور اس جبے کو گنڈیاں تک نہیں ہیں تو ببول کے کانٹے لگا کے آ گئے۔ اللہ اکبر! سرکار نے جب یہ دیکھا تو فرمایا ابو بکر تم نے یہ حالت بنا رکھی ہے۔ کہا یا رسول اللہ میں نے سب کچھ آپ کی محبت میں لٹا دیا ہے، پہن کے آ گئے۔ یہ سنتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے۔ اتنے میں بلبل سدرہ جبریل امین آتے ہیں، حضرت ابو بکر کی اس سادگی پر اللہ کا پیغام سناتے۔ حدیث پاک میں آیا اللہ پاک کے طرف سے جبریل آ کر پیارے آقا سے فرماتے ہیں کہ اے محبوب آپ ابو بکر سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق کو سلام کہتا ہے اور یہ ابو بکر سے پوچھتا ہے کیا اے ابو بکر تم اپنے رب سے راضی ہو؟ اپنے رب سے تم راضی ہو؟ اللہ اکبر! یہ سن کر حضرت ابو بکر اس محفل میں پیارے آقا کو گواہ بنا کر کہتے ہیں انا ان ربی راضٍ، انا ان ربی راضٍ، انا ان ربی راضٍ، یا رسول اللہ میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اس حالت میں اپنے رب سے راضی ہوں، اپنے رب سے راضی ہوں، میں اس فقر و فاقے میں اپنے رب سے ناراض نہیں ہوں، راضی ہوں۔ اللہ اکبر! کتنا بلند و بالا مقام تھا حضرت ابو بکر کا۔ بہرحال حضرت ابو بکر اس دار فانی سے دار بقا کی طرف 2 سال 3 مہینے 10 دن کی مختصر سی اس خلافت کی کربناک وادیوں سے گزر کر روح ان کی قفس عنصری سے پرواز ہو کر ملائے اعلیٰ میں پہنچ جاتی ہے۔ حضرت ابو بکر کا وصال ہو جاتا ہے۔ اس کے وصال سے پہلے وصیت حضرت ابو بکر کہتے ہیں اے علی میں جب انتقال کر جاؤں تو مجھے تم غسل دے دینا۔ اور حضرت عائشہ سے پوچھتے ہیں کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا؟ حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں ابا جان ہمارے پیارے آقا کو 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا۔ تو حضرت ابو بکر دیکھتے ہیں کہ 2 ہی کپڑے ان کے پاس ہیں، تیسرا کپڑا دستیاب نہیں ہے۔
وقت کے خلیفہ، کہا یہ میرے 2 کپڑے ہیں میلے ہیں، تھوڑا سا ان کو دھو لینا، یہ بوسیدہ ہو گئے ہیں، پرانے ہو گئے ہیں، میلے ہو گئے، انہی کو دھو کر ایک اور کپڑا خرید لینا، انہی میں مجھے کفن دے دینا۔ یہ سن کر حضرت عائشہ رونے لگتی ہے، کہتی ہیں ابا جان آپ تو خلیفۃ الرسول ہو، آپ نائب رسول اللہ ہو، آپ اول خلیفہ ہو، آپ افضل البشر بعد الانبیاء ہو، آپ کو اچھا سے اچھا کفن دیا جائے، آپ ہو کہ اس پرانے بوسیدہ کپڑوں میں اپنے آپ کو کفنانے کی وصیت کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر نے جو جواب دیا قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے نمونہ عمل ہے۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں پیاری بیٹی سنو، نئے کپڑوں کے حقدار مردوں کے بنسبت زندہ لوگ زیادہ حقدار ہوتے ہیں کہ وہ نئے کپڑے پہنے، مردہ کوئی بھی کپڑے میں اسے کفنایا جائے چل جائے گا، لہذا مجھے میرے پرانے کپڑوں میں ہی کفن دے دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت علی سے فرماتے ہیں اے علی سنو، جب مجھے غسل دے دینا اور کفن دے دینا تو میرے جنازے کو نماز جنازہ پڑھنے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حجرے پاک کے پاس لے جانا، سرکار کے حجرے کے پاس لے جا کر اجازت چاہنا کہ یا رسول اللہ آپ کا یہ ابو بکر صدیق جس طرح یار غار رہا ہے اسی طرح یار مزار بھی بننا چاہتا ہے، آپ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہے، اگر پیارے آقا اجازت دے دے تو مجھے رسول اللہ کے دامن میں دفن کرنا، ورنہ مجھے مسلمانوں کے عام قبرستان جنت البقیع میں دفنا دینا۔ یہاں ایک رک کر عقیدہ سماعت فرمائیے، حضرت ابو بکر کا عقیدہ بتا رہا ہے کہ ہمارے حضور مردہ نہیں زندہ ہیں، تبھی تو حضرت علی کو وصیت کہہ رہے ہیں کہ سرکار کے پاس میرا جنازہ لے جانا اور اجازت لینا، اجازت آئے پیارے آقا دے دے تو دفنانا۔ اور حضرت علی سن کر یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں ارے ہمارے نبی تو نعوذ باللہ فوت ہو گئے، بھلا وہ کیسے آواز دیں گے، کیسے جواب دیں گے، حضرت علی نے بھی یہ نہیں فرمایا، بلکہ جب انتقال ہوا غسل دیا، کفن دیا گیا، نماز جنازہ پڑھی گئی، سرکار کے حجرے کے پاس لا کر رکھا گیا اور رکھ کر کے آواز دی جا رہی ہے، جیسا کہ خصائص کبریٰ جلد دوم صفحہ 281 کی روایت میں ہے کہ حضرت علی لا کر کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا ابو بکر یستأذنو، کیا اللہ کے رسول یہ حضرت ابو بکر ہیں، آپ سے آپ کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت چاہتے ہیں۔ حضرت علی حضور سے کہہ رہے ہیں قربان جائیے، قربان جائیے، زندہ رسول مزار سے آواز دیتے ہیں، کیا آواز دیتے ہیں کہ ادخل الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق، کہ اے علی حبیب کو ایک حبیب کی طرف لا کر داخل کر دو۔ سرکار کے مزار سے آواز آتی ہے کہ میرے اس حبیب کو میرے پہلو میں لا کر دفنا دو، اس لیے کہ یہ حبیب خود اپنے حبیب کے لیے مشتاق ہے، اس کے پہلو میں اس کو دفنانے کے لیے اشتیاق کر رہا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، پیارے آقا نے قبر انور سے جواب دیا، سرکار کے ایک پہلو میں ان کو دفن کیا گیا۔ حضور اکرم کا مزار شریف ایسا، ٹھیک ہے، اس کے دامن میں حضرت ابو بکر صدیق کا مزار تھوڑا سا نیچے کی طرف ہٹ کے، پھر ان کے دامن میں حضرت سیدنا فاروق اعظم کا مزار۔ تو سلام پیش کرتے ہیں تو پہلے حضور کو سلام کریں، اس کے بعد تھوڑا سا ہٹ کے لیفٹ سائڈ ہٹ کے حضرت ابو بکر کو سلام، اس کے بعد حضرت عمر کو سلام۔ یہ طریقہ ہے سلام پیش کرنے کا جو آج بھی سرکار کے پہلو میں آرام کر رہے ہیں۔ کتنا بڑا مقام ہے، جب تک زندگی میں تھے تو یار غار تھے، جب پردہ کیے تو یار مزار بن گئے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیدنا صدیق اکبر کے تعلیمات، ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کی محبت رسول جیسے جذبات کو اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ العالمین۔